پوری سورہ نازل کروائی اس کے نام سے, اور اس میں مسلمان تا قیامت پڑھتے رہیں گے, ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ. پڑھتے ہیں نا اس کی مذمت. اللہ ہم سب کو تلاوت قرآن کرنا نصیب فرمائے. آمین. یہ ابو لہب یہ بڑا سخت کافر تھا, اور سرکار علیہ السلام کی دشمنی میں حد سے بڑا ہوا. یہ اور اس کی بیوی آپ علیہ السلام کو ایذا پہنچانے میں کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اس کی بیوی تو ایسی سخت دشمن تھی کہ وہ آپ کو ایذا پہنچانے میں کسی کی مدد دینا بھی گوارا نہ کرتی. کانٹوں کا گٹھا اپنے سر پر اٹھا کر لے کر جاتی, اور اس میں کسی کی مدد دینا گوارا نہیں کرتی. یہ ابو لہب, اس نے جب اس کو خبر ملی, اس کی ایک لونڈی تھی, جب سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کی لونڈی اس کے پاس گئی اور جا کر کہا, ابو لہب مبارک ہو, تیرے بھائی کے گھر اولاد ہوئی, تیرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے. اب بھائی کے گھر بیٹا ہوتا تو ایک نیچرلی سی بات ہے, انسان کو خوشی ہوتی ہے. کیا خبر تھی کہ آگے چل کر اعلان نبوت فرمائیں گے, کیا خبر تھی اس عقل اور آنکھ کے اندھے کو کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں جو آگے جا کر اعلان حق کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اعلان کریں گے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے. بھائی کے گھر اولاد ہوئی, خوش ہوئے, خوش ہوا, خوش ہو کر اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا. مر گیا, کفر کی زندگی گزار کے مر گیا, اسلام نہ لایا. مرنے کے بعد اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا, برے حال میں تھا. پوچھا کیا گزری؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی, میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی بھلائی کو نہ پایا. ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ اس کے اشارے سے میں نے سویبیا کو آزاد کیا. اس روایت کے تحت اب آگے بڑی لطیف بات, بہت لطیف بات, بڑی سمجھنے کی بات. اس روایت کے تحت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اس واقعے میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے زبردست دلیل ہے. جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت پہ خوشیاں مناتے ہیں, اپنا مال خرچ کرتے ہیں, یعنی ابو لہب یہ بڑا سخت کافر ہوا مگر اپنے بھائی کے گھر بیٹا ہوا تو اس آمد کی خوشی کا اس نے جشن منایا, اس انگلی کے اشارے سے اپنی اس لونڈی کو آزاد کیا. تو باوجود اس کے کہ جہنم کی سخت ترین عذاب میں گرفتار ہے مگر اپنی اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے. تو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اس مسلمان کا, اس امتی کا, اس عاشق رسول کا کہ جس کا دل آقا علیہ السلام کے عشق سے مخمور ہے, کہ آقا علیہ السلام کی خوشی, ان کی آپ کی آمد کا جشن دھوم دھام سے مناتا, عشق و مستی میں اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے. ہاں آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں سنتوں پہ عمل کرنے کا اپنا ذہن بناتا. تو ایسا امتی جب آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں مناتا ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر اس پر نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ جب ایک سخت کافر کو خوشیاں منانے کا صلہ مل رہا ہے جبکہ وہ نبی کے آنے کی خوشی نہیں منا رہا. یہ بات ذہن رکھیے, نبی کے آنے کی خوشی نہیں منائی, اور مسلمان جو خوشی مناتا اپنے نبی کے آمد کی خوشی مناتا. سرکار کی آمد, مرحبا, سردار کی آمد, مرحبا, آقا کی آمد, مرحبا, داتا کی آمد, مرحبا, حضور کی آمد, مرحبا, نور کی آمد, مرحبا, سالار کی آمد, مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, جھوم کے بولو مرحبا, جھوم کے بولو مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے, مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے. گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. خوشیاں منانے کا کیسا صلہ ملتا ہے کہ ایک عالم دین, انہوں نے, آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں سرکار علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمایا. سبحان اللہ. خواب میں اپنے آقا علیہ السلام کی زیارت کی. میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت کا جشن منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ جو جھنڈے لے رہے ہیں ارشاد پوری دنیا کے اندر جب یہ مہینہ آتا ہے ربیع الاول شریف کا، ہر طرف سب جھنڈوں کی بہاریں آ جاتی ہیں. گھر گھر دیکھیں، چھتوں کو دیکھیں، گلی محلوں کو دیکھیں، جہاں دیکھیں سب جھنڈوں کی بہاریں آتی ہیں. تو یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ سب جھنڈوں کی بہاریں کیوں آتی ہیں؟ سنیے، سب جھنڈوں کی بہاریں اس لیے آتی ہیں. سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے. کہاں نصب کیے گئے؟ ایک مشرق میں نصب کیا گیا، ایک مغرب میں نصب کیا گیا، تیسرا کعبے کی چھت پہ نصب کیا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی. سبحان اللہ. اس لیے جھنڈے لے رہے ہیں، اس لیے جھنڈے لگاتے ہیں. یہ اسلامی قریب قریب آ جائے، پیچھے کچھ اسلامی آ گئے، کچھ جگہ نہیں ہوتی، قریب قریب آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرف ہو جائیں گے، آگے کافی جگہ اس طرف اچھی خاصی جگہ پیچھے سے راستہ چھوڑ دیں تاکہ اسلامی کو گزرنے میں آسانی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسپیکر کی طرف آ جائیں گے تو اچھی خاصی جگہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ یہ سب ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کا سب سے قیمتی خزانہ وہ کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. سبحان اللہ. الحمدللہ. دعوت اسلامی کی مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، اس میں ایک روایت لکھی ہے، اس کا مفہوم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ اولاد آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طبقات میں پیدا فرمایا. 4 طبقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا فرمایا. ایک وہ طبقہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، مسلمان ہی زندگی گزارتے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں اس وقت بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اسی طبقے میں رکھے. اللہم آمین. آمین آمین. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. الحمدللہ. دوسرا طبقہ وہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر پیدا کیا، ساری زندگی کفر کے اندھیروں میں گزارتا اور جب موت کا وقت آتا اس وقت بھی جب اس کی جان اس کی روح پرواز کرتی تو اس وقت بھی کافر ہی جاتا. یہ دوسرا طبقہ. تیسرا طبقہ وہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر پیدا کیا، کفر میں زندگی گزارتا ہے، مگر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سبب سے کسی وسیلے سے اس کو ایمان نصیب فرما دیتا ہے، اس کو اپنی پہچان نصیب فرما دیتا ہے اور وہ شخص مسلمان ہو کر دنیا سے جاتا ہے. اور ایک چوتھا طبقہ کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ کرتا ہے. آمین. طبقہ وہ کہ جو پیدا مسلمان ہوا ساری عمر اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گا، ساری عمر مسلمان سمجھے گا، جب دنیا سے جائے گا کافر ہو گیا. ہم پیدا ہونے کو مسلمان پیدا تو ہو گئے، یقیناً یہ اللہ کا احسان، یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اعزاء و اکرما کو، سب کو اللہ ایمان پہ استقامت عطا فرمائے. اللہم آمین. اگر میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ایمان کی حفاظت کا ذہن ہم سب غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہمیں ہر چیز کی حفاظت کا ذہن، ہر چیز کی. ایک چادر بھی ہے نا ہمارے پاس، ہمارے اس کی بھی حفاظت کا ذہن.